دو دل مل رہے ہیں۔ تحریر ہما قریشی کمپلیٹ ناول۔ وہ شہر کا مشہور زمانہ گینگسٹر اس وقت گولی لگنے کے باعث شہر کی کلینک آیا تھا جہاں ڈاکٹر میرم ڈیوٹی کے بعد نکلنے والی تھی۔ ڈاکٹر میری گولی نکالو، وہ درد کی شدت سے کرا رہا تھا۔ میں نہیں نکال سکتی۔ وہ اس گینگسٹر کو دیکھ سٹپٹا گئی تھی، جبھی اس نے سرخ آنکھوں سمیت اسے اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ میرم کی بے ساختہ چیخ بلند ہوئی تھی جو وہ اپنے انداز میں بند کر چکا تھا۔ سانسوں کا بے ہنگم شور۔ رات کا سناٹا گہرا ہو چکا تھا۔ گلیوں میں صرف کتوں کے بھونکنے کی آوازیں تھیں اور دور کہیں پولیس کی گاڑیوں کے سائرن گونج رہے تھے۔ ایگل کی سانسیں تیز تھیں، اس کا دل پسلیاں توڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ مسلسل دوڑ رہا تھا، دیواریں پھلانگتا، چھتوں پر چھپتا، اندھیری گلیوں میں گم ہوتا جا رہا تھا۔ شہر کا سب سے خطرناک گینگسٹر اب شکار بن چکا تھا اور پولیس اس کے تعاقب میں جیسے پاگل ہو گئی تھی۔ ایک چوراہے پر پہنچ کر وہ رکا، پیچھے مڑ کر دیکھا۔ گلی کا سرا نیلی اور سرخ روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ ایگل نے پلٹ کر قدم بڑھائے مگر اس بار اس کے نصیب میں فرار نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ دیوار پھلانگنے کو جھکا، عقب سے ایک زوردار گولی چلی۔ گولی اس کے کندھے کو چیر گئی، جسم کام کیا، سانس رک سی گئی، قدم لڑکھڑائے اور وہ زمین پر آ گرا۔ ہاتھ فوراً زخم کی طرف گیا، گرم خون انگلیوں سے بہنے لگا۔ لب بھینس لیے آنکھیں بند کر کے درد کو برداشت کرنے کی کوشش کرنے لگا مگر درد ناقابل برداشت تھا۔ پولیس کے قدموں کی چاپ نزدیک آ رہی تھی مگر ایگل نے خود کو گھسیٹ کر ایک اندھیرے کونے میں چھپایا۔ سانس ابھی تک تیز تھی، بس کسی بھی طرح وہ پولیس کو چکمہ دینے میں کامیاب ہونا چاہتا تھا۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ وہ آج مریض نپٹاتے نپٹاتے ذرا تاخیر کا شکار ہو گئی تھی مگر اب بس وہ جلد از جلد گھر کے لیے نکلنا چاہتی تھی۔ وہ بھی تیزی سے اپنے ضروری کاغذات سمیٹ ہی رہی تھی کہ اس کی کلینک پر ایک لڑکا داخل ہوا تھا۔ خون سے سنے ہوئے کپڑے دیکھ وہ ایک لمحے کو ٹھہر گئی تھی۔ غور کرنے پر اسے ادراک ہوا کہ یہ تو وہی مشہور زمانہ گینگسٹر تھا جس کا چرچا گزرے 2 ماہ سے خوب ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر میرا علاج کرو فوراً، وہ ہانپتا ہوا بولا تھا۔ میں یہ گولی نہیں نکال سکتی، تم ابھی اور اسی وقت میرے کلینک سے باہر نکل جاؤ ورنہ میں پولیس کو کال کر دوں گی۔ وہ چنگھاڑی تھی۔ ایگل کی آنکھوں میں خون دوڑ رہا تھا۔ تم؟ وہ ایک لمحے میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب کر چکا تھا۔ وہ بری طرح بوکھلائی تھی۔ ڈاکٹر میرے جسم سے گولی نکالو ورنہ اس ریوالور کی ساری گولیاں تمہارے جسم میں اتار دوں گا۔ وہ دھاڑا۔ میرم کی سانسیں تھم سی گئی تھی۔ وہ ہکلائی۔ گلابی آنکھوں میں خوف ہچکولے لے رہا تھا۔ گولی نکالو ڈاکٹر۔ ایگل کی آواز میں بلا کی سردگی تھی۔ میرم کو کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ کرتی ہوں، وہ کپ کپاتے ہاتھوں سے لڑکھڑاتے لہجے میں بولتی۔ فرسٹ ایڈ باکس اٹھاتی نزدیک آئی تھی جبکہ وہ اس کی ٹیبل سے ٹیک لگائے سکون بھرے انداز میں بیٹھ گیا تھا۔ کندھے سے ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ جلدی کرو ڈاکٹر، وہ غرایا۔ میرم کے ہاتھوں میں پھرتی آئی تھی۔ کر رہی ہوں، تم پلیز خاموش رہو اور اپنی آنکھیں بند کر لو، مجھے تم سے ڈر لگ رہا ہے۔ یہ حقیقت تھی کہ اس کی سرخ آنکھیں دیکھ میرم کو اپنی جان جاتی محسوس ہو رہی تھی جبکہ وہ دھیرے سے مسکراتا اپنا آپ اس کے سپرد کر آنکھیں موند گیا۔ میرم نے ذرا ڈرتے ڈرتے اس کے جسم سے گولی نکالی اور ساتھ ہی خاموشی سے بے ہوشی کا انجیکشن بھی لگا دیا تھا۔ وہ ایک لمحے میں اس کے کندھے پر آ گیا تھا۔ میرم نے بکھلا کر اسے اپنی ہی ٹیبل پر لٹا دیا تھا اور جلدی سے پولیس کو کال کی تھی۔ ہیلو، میں میرم، ڈاکٹر میرم بات کر رہی ہوں۔ آپ جس گینگسٹر کو تلاش کر رہے ہیں وہ میرے کلینک پر ہے۔ آپ یہاں آ جائیں پلیز جلدی، یہ کسی بھی وقت ہوش میں آ سکتا ہے۔ وہ اٹھک اٹھک کر جملے مکمل کر رہی تھی جبکہ وہ آنکھیں موندے بے ہوش تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہاں پولیس آئی تھی اور اسے ساتھ لے گئی تھی۔ جبکہ میرم نے جھرجھری سی لی تھی، وہ جلدی سے کلینک سے نکلنا چاہتی تھی جبھی اسے محسوس ہوا کہ اس کے دوپٹے میں کچھ اٹکا ہوا تھا۔ اسے غور کیا تو وہ ایک کی چین تھی جس میں سکندر نام پڑا تھا۔ وہ اسے بیگ میں ڈال کر سر چھٹک گئی اور تیز قدموں سے کلینک سے نکلتی چلی گئی۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ شہر کی سڑکیں بارش کے باعث گیلی تھی۔ تھانے کے باہر لگی پیلی بتی کی روشنی گرتی بوندوں پر محو رقص تھی۔ پولیس وین تھانے کے سامنے رکی اور دروازہ کھلتے ہی 2 وردی پوش اہلکاروں نے زخمی ایگل کو گھسیٹ کر باہر نکالا۔ اس کی قمیض خون سے بھیگی ہوئی تھی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں اور چہرے پر اب بھی وہی ضد اور غرور تھا جو پولیس کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا۔ وہ کچھ نیم بے ہوشی میں بھی باغی بنا سب کو گھور رہا تھا۔ تھانے کا گیٹ کھلا، اندر کا منظر خوفناک تھا۔
دیواروں پر پرانے مجرموں کی تصویریں آویزہ تھیں، فرش پر پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے اور فضا میں باسی سگریٹ کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ ایگل کو سیدھا تفتیشی کمرے میں لے جایا گیا، جہاں 4 کرسیوں پر بیٹھے وردی والے افسران اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک کرسی کے ساتھ ایگل کو باندھ دیا گیا، روشنی سیدھی اس کے چہرے پر تھی تاکہ اس کی پلکوں کی لرزش بھی چھپی نہ رہ سکے۔ کمرے میں چند لمحوں کی خاموشی چھائی رہی، پھر ایک دروازہ کھلا اور اندر وہ افسر داخل ہوا جس کا چہرہ شہر کے مجرموں کے لیے خوف کی علامت تھا، انسپکٹر انور شاہ۔ انسپکٹر نے ایگل کے سامنے آ کر اس کی گردن جھکائی، چہرے پر سرد مسکراہٹ تھی، ایک نگاہ اس کے زخمی کندھے پر ڈالی اور پھر کرسی گھسیٹ کر اس کے عین سامنے بیٹھ گیا۔ ایگل کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلی، بے ہوشی کا اثر ختم ہو چکا تھا، مگر جس میں اب بھی کمزوری تھی۔ وہ پہچان گیا تھا کہ کہاں ہے اور کس کے سامنے بیٹھا ہے۔ میرم کی چالاکی پر وہ تاؤ کھاتا رہ گیا، مگر اس ڈاکٹر سے بدلہ لینے کی وہ ٹھان چکا تھا۔ انسپکٹر انور شاہ نے میز پر رکھا فائل کھولا، کچھ صفحے پلٹے اور پھر نرمی سے کہا کہ بتا دو، کون ہے تیرا سرغنہ؟ کہاں چھپے ہوئے ہیں باقی لوگ؟ ایگل نے نظریں جھکائی، ایک ہلکی سی طنزیہ ہنسی اس کے لبوں پر اپنی چھاپ دکھلا رہی تھی۔ انسپکٹر کا چہرہ سخت ہو گیا، وہ کھڑا ہوا، میز کا کنارہ زور سے پیٹا اور بلند آواز میں سپاہیوں کو بلایا۔ سپاہی اندر آئے، ان کے ہاتھوں میں پانی سے بھری بالٹیاں، ڈنڈے اور بجلی کے جھٹکے دینے والے آلات تھے۔ ایگل کی سانس تیز ہو گئی، مگر چہرے پر تاثر وہی ضد کا تھا۔ پہلا وار ایک ڈنڈے کی صورت میں اس کی ٹانگ پر پڑا، درد کی لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی تک گئی، مگر وہ خاموش رہا۔ دوسرا وار کندھے پر، پھر بجلی کا جھٹکا، جسم تڑپ اٹھا، آنکھیں خود بخود بند ہو گئی، مگر زبان بند رہی۔ انسپکٹر انور نے آگے بڑھ کر اس کا چہرہ تھاما، زبردستی آنکھیں کھلوائیں اور کہا، اگر زبان نہیں کھولی تو زبان ہی کھینچ لیں گے۔ ایگل نے منہ سے خون تھوکا اور آہستہ سے بولا، تم سب ایک جیسے ہو، مگر میں تم جیسا نہیں۔ یہ الفاظ سبتی چنگاری بن کر انور کے دل میں گرے۔ اس نے ہاتھ کا اشارہ دیا اور اگلے لمحے 2 سپاہی ایگل کو فرش پہ لیے اسے پیروں سے باندھا گیا، پانی کی بالٹی اس پر اونڈیلی گئی اور پھر بجلی کا جھٹکا دیا گیا۔ چیخ اس کے حلق سے نکل کر کمرے کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی۔ وہ بلند و بالا آواز میں چیخو پکار کر رہا تھا۔ کئی گھنٹے گزر چکے تھے، کمرے میں پسینے، خون اور درد کی ایک الگ مہک بن چکی تھی۔ ایگل کی سانسیں بے ترتیب تھیں، جسم بے حال، مگر آنکھوں میں اب بھی ایک ایسی چمک تھی جو بغاوت کی علامت تھی۔ انسپکٹر تھک چکا تھا، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ لڑکا کیسے برداشت کر رہا ہے۔ وہ کون سا راز چھپائے بیٹھا ہے جس کی حفاظت پر یہ اپنی جان لگا رہا ہے۔ آخر کار انور شاہ نے کرسی کھینچی اور اس کے قریب بیٹھ کر کہا، دیکھو لڑکے، تم نے ڈاکٹر میرم پر اسلحہ تان کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ وہ ایک باعزت ڈاکٹر ہے، اس پر ہاتھ اٹھانا تمہیں بہت مہنگا پڑے گا۔ ایگل نے تھکی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ سر گھمایا اور دھیمی آواز میں کہا، وہ عزت دار عورت میری بے عزتی کی جڑ ہے۔ اس نے مجھے بے ہوش کر کے تمہارے حوالے کیا اور اب میری زبان کھلوانا چاہتی ہے؟ نہیں، یہ میری زندگی ہے اور بدلہ بھی۔ انسپکٹر چونکا، اس کی آنکھوں میں لمحہ بھر کے لیے پریشانی ابھری۔ اسے اشارہ کیا کہ ایگل کو حوالات میں ڈالو۔ سپاہی ایگل کو دوبارہ ہتھکڑی لگا کر گھسیٹتے ہوئے حوالات کی طرف لے گئے۔ راستے میں دیوار کے ساتھ چلتے ہوئے ایگل نے آسمان کی طرف دیکھا۔ بارش رک چکی تھی، مگر ہوا میں اب بھی نمی تھی۔ اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے، مگر ذہن مکمل ہوش میں تھا۔ حوالات کا دروازہ بند ہوا، زنجیر کی آواز گونجی اور ایگل آہستہ سے فرش پر بیٹھ گیا۔ ایک ہاتھ سے زخم کو تھاما اور دوسرے سے کسی دیوانے کی مانند دیوار پر آہستہ آہستہ نام لکھنے لگا، میرم۔ ایک بار، 2 بار، کئی مرتبہ ایک ہی نام لکھنے کے بعد وہ حد سے زیادہ جنونی، زخمی شعر بنا ہوا تھا۔ میرم کی غلطی کی سزا وہ بہت جلد اسے دینے والا تھا۔ صبح کی نرم دھوپ کھڑکی سے جھانکتی اٹکھیلیاں کر رہی تھی۔ میرم کی آنکھیں نیوا ہوئیں تو کمرے میں پڑتا ہوا سنہرا اجالا اس کے سفید پردوں پر پھسلتا نظر آیا۔ کمرے میں ہلکی ہلکی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، شاید کسی تازہ کھلے ہوئے گلاب کی یا رات بھر جھلتے ہوئے لبان کی۔ میرم نے گہری سانس لی، جیسے وہ پوری رات کسی اندھیرے غار سے واپس لوٹی ہو۔ جسم ہلکا محسوس ہو رہا تھا، مگر جیسے ہی وہ سیدھی ہو کر بیٹھنے لگی، ایک جھٹکے کے ساتھ رات کی ساری یادیں ذہن کے پردوں پر لہرا گئی تھی۔ اچانک کن پٹیوں میں وہ سرد دھات کا لمس یاد آیا، ایگل کی گمبھیر آواز، وہ زخمی حالت، ہتھیار کی نوک، اور پھر اس کا بے ہوش جسم فرش پر گرا ہوا۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، ہونٹ خشک ہو گیا، ہاتھ بے اختیار اپنے چہرے پر لے گئی، جیسے وہ خود کو چیک کرنا چاہتی ہو کہ وہ زندہ ہے، محفوظ ہے۔ اسے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا، پھر خود کو سنبھال کر بستر سے اٹھی، آئینے میں اپنا عکس دیکھا، آنکھوں کے نیچے سے ہلکے سے سیاہ حلقے، مگر چہرے پر ایک عجیب سی مضبوطی ابھر آئی تھی، جیسے وہ صرف ایک رات میں کئی برس آگے بڑھ چکی ہو۔
واش روم سے نکل کر وہ تیار ہوئی. ہلکی سی گلابی شلوار قمیض پہنی اور بالوں کو ڈھیلا سا جوڑا باندھ کر نیچے ناشتے کی میز کی طرف چل دی. نیچے کے ڈرائنگ روم میں زندگی اپنی معمول کی رفتار سے جاری تھی. اس کی ماں صبح کے ناشتے کے لیے پراٹھے بنا رہی تھی اور والد صاحب اخبار کی ورق گردانی میں مصروف تھے. ان کے چہرے پر وہی سکون اور بے فکری تھی جو ہر پرسکون صبح کا خاصہ ہوتا ہے. میرم نے جیسے ہی کچن میں قدم رکھا ماں نے مسکرا کر دیکھا. اٹھ گئی بیٹا؟ رات بہت دیر سے آئی تھی. سب خیریت تو تھی نا کلینک میں؟ میرم نے ہنستے ہوئے ماں کے گال پر ہلکا سا پیار کیا اور خود آ کر میز پر بیٹھ گئی. امی ابو آپ کو پتا ہے کل رات میرے ساتھ کیا ہوا؟ والد نے اینک کے پیچھے سے حیرت سے بیٹی کی طرف دیکھا اور اخبار نیچے رکھ دیا. کیا ہوا بیٹا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ میرم نے گہرا سانس لیا پھر تفصیل سے ساری بات بتانے لگی. وہ کیسے ایک زخمی مسلم کلینک میں داخل ہوا، کیسے اس نے اس پر بندوق تانی، کیسے اس نے بہادری سے اس کا سامنا کیا اور آخر میں بے ہوشی کا انجیکشن دے کر پولیس کو اطلاع دی. ماں نے بے یقینی سے ہاتھ روک دیا اور منہ کھلا کا کھلا رہ گیا. یا اللہ، یہ سب تیرے ساتھ ہوا؟ اور تو ٹھیک ہے؟ تجھے کچھ ہوا تو نہیں؟ میرم نے نرمی سے ماں کا ہاتھ تھاما اور سر ہلایا. میں بالکل ٹھیک ہوں امی، مگر ایک لمحے کے لیے لگا جیسے زندگی اور موت کے درمیان بس ایک سانس کا فاصلہ تھا. ابو نے زور سے کہکا لگایا جیسے سب سن کر خوشی سے بے خود ہو گئے ہوں. واہ بھائی واہ، میرم میری بیٹی تو فلموں کی ہیروئن نکلی. ارے آپ نے تو کمال کر دیا واقعی. پولیس بھی حیران رہ گئی وگی. میرم نے مسکرا کر سر جھکا لیا مگر اندر سے اسے محسوس ہو رہا تھا کہ بات اتنی ہلکی نہیں تھی جتنی سب نے بنائی ہوئی ہے. اس کا دل اب بھی اسی رات کی دھڑکنوں میں قید تھا جب وہ ہر لمحے موت کے سائے سے لڑ رہی تھی. آبدہ بیگم نے اسے ذرا ڈپٹ کر پلیٹ میں پراٹھا رکھ دیا تھا. اب کبھی دوبارہ کوئی واقعہ پیش آئے تو ذرا دھیان سے رہنا، زیادہ بہادری دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے ہنوز بیٹی کو خبردار کیا تھا. مجھے تو اب میرم کی حفاظت کے لیے گن مین رکھنا پڑے گا. کیا پتا کل کو کسی اور گینگسٹر کو اس کی یاد آ جائے. شفیق صاحب نے بیٹی کے چہرے پر فکر بھرے تاثرات دیکھ ہلکے پھلکے لہجے میں کہا. میرم نے زبردستی ہنسی میں ساتھ دیا مگر دل میں ایک خلیج سے باقی رہی. کوئی نہیں سمجھ پایا کہ وہ لمحے کتنے کٹھن تھے، وہ لمحے جب اس کا دل سینے سے نکل کر ہاتھ میں آ گیا تھا. ناشتہ مکمل ہوا، سب باتوں میں لگ گئے. میرم اپنے کمرے میں واپس آئی. رات گہری ہو چکی تھی. آسمان پر کالے بادلوں نے چاند کو ڈھانپ رکھا تھا اور کبھی کبھار بجلی چمکتی جیسے فضا میں کوئی راز چمک کر چھپ جاتا ہوں. جیل کی بلند دیواریں، چوکیداروں کی سخت نظریں اور کیمروں کی خفیہ آنکھیں، سب کچھ ایک ایسی قید گاہ کا منظر پیش کر رہا تھا جہاں سے نکلنے کا خیال بھی جرم لگتا تھا. مگر ایگل کے ذہن میں پچھلے 14 دنوں سے بس ایک ہی لفظ گونج رہا تھا: فرار. وہ اب خاموش نہیں رہ سکتا تھا. وہ جان چکا تھا کہ میرم نے اسے پھنسا کر پولیس کے حوالے کیا اور اب دنیا اسے مجرم سمجھتی ہے. وہ جانتا تھا کہ اگر آج رات نہ نکلا تو کل وہ سچ میں مجرم بن جائے گا. رات کے 1 بجے کے قریب وہ اپنی کوٹری میں لیٹا ہوا تھا. آنکھیں بند تھی مگر ذہن جاگ رہا تھا. ہر لمحہ، ہر آواز، ہر قدم کا اندازہ لگایا جا چکا تھا. اسے کئی دنوں سے جیل کے محافظوں کی نقل و حرکت کا جائزہ لیا تھا. اسے معلوم تھا کون سپاہی کب ڈیوٹی پر آتا ہے، کون کس وقت سگریٹ پینے باہر جاتا ہے اور کس وقت اندھیرے میں خاموشی گہری ہو جاتی ہے. دیوار کے ساتھ دبے دبے قدموں سے اس نے اپنی چارپائی کے نیچے سے وہ نوکدار چمچ نکالا جو اس نے دنوں کی محنت سے تراش کر چاقو بنایا تھا. جیل کی کوٹری کا پچھلا کونا جہاں دیوار میں نمی تھی، اس نے وہاں کئی دنوں تک رگڑ رگڑ کر ایک پتلی سی دراڑ بنا لی تھی. وہ جانتا تھا کہ اس دراڑ کے دوسری طرف پرانے اسٹور روم کی دیوار ہے جہاں سے نکل کر وہ عقبی کوریڈور تک پہنچ سکتا ہے اگر قسمت نے ساتھ دیا. ایگل نے خاموشی سے رگڑ کا عمل شروع کیا. ہر رگڑ پر وہ سانس روکتا، کان کھڑے رکھتا کہ کہیں کوئی چوکیدار قدموں کی آہٹ نہ سن لے. پسینہ ماتھے سے بہتا رہا اور ہاتھوں میں چھالے پڑنے لگے مگر اس کا ارادہ چٹان کی مانند مضبوط تھا. تقریباً 20 منٹ کی مسلسل کوشش کے بعد دراڑ اتنی چوڑی ہو گئی کہ اس میں سے ایک بازو اندر جا سکتا تھا. وہ بار بار پیچھے دیکھتا، کیمرے کا رخ چیک کرتا اور پھر آہستگی سے دیوار کے ایک حصے کو دھکیل کر اندر کی اینٹ نکالنے لگا. تبھی اچانک ایک آہٹ ہوئی. ایگل نے جھٹ سے چمچ واپس بستر کے نیچے پھینکا اور دیوار کے پاس جھک کر بیٹھ گیا جیسے وضو کر رہا ہو. دروازے کے پاس ایک سپاہی کا سایہ گزرا اور تھوڑا دیر رک کر چلا گیا. ایگل کی دھڑکن بے ترتیب ہو چکی تھی لیکن وہ رکنے والا نہیں تھا. اسے دوبارہ کوشش کی اور آخرکار دیوار میں ایک ایسا سوراخ بنا دیا جس سے وہ جھک کر گزر سکتا تھا. اس نے خود کو سنبھالا اور تنگ سوراخ سے رینگتا ہوا اسٹور روم میں داخل ہو گیا. وہاں پر پرانی کرسیوں، بوسیدہ فائلوں اور گرد سے ہٹے ہوئے خانوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا. اب وہ اپنی دوسری منزل پر تھا. عقبی کوریڈور. یہ حصہ جیل کا سب سے غیر فعال اور پرانا سیکشن تھا جہاں کوئی آتا جاتا نہیں تھا.
مگر باہر نکلنے کے لیے اسے اب مین گیٹ سے پہلے والے برآمدے سے گزرنا تھا، اور یہی سب سے بڑا خطرہ تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم رکھتا ہوا کوریڈور کے آخر میں پہنچا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے ہر قدم پر موت کی چاپ ہو۔ پھر ایک زنگ آلود دروازہ آیا جس کی دوسری طرف لائٹ کی ہلکی روشنی تھی۔ وہ دروازے کے سوراخ سے جھانکنے لگا۔ ایک محافظ اپنی کرسی پر نیم غنودگی میں جھکا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں مشین گن تھی مگر آنکھیں بند تھیں۔ ایگل نے موقع غنیمت جانا اور آہستہ سے دروازہ کھولا، مگر جیسے ہی وہ ایک قدم باہر نکلا، اچانک دوسرے کمرے سے ایک اور سپاہی نکلا۔ ہے کون ہے؟ رکو! ایگل نے پیچھے مڑ کر بھاگنے کی کوشش کی مگر محافظ نے فائر کر دیا۔ گولی اس کے قدموں کے پاس زمین پر لگی اور ایگل لڑکھڑا گیا۔ اگلے ہی لمحے الارم بج اٹھا۔ جیل کا سارا نظام جاگ اٹھا۔ روشنیوں کا طوفان، دروازوں کا بند ہونا، سیٹیوں کی آواز اور قدموں کی دھمک۔ ایگل کو دوبارہ پکڑ لیا گیا۔ اس کی کمر پر لات پڑی، چہرے پر مکہ اور اسے دھکیل کر زمین پر گرا دیا۔ انسپکٹر محمد شاہ بھی شور سن کر فوراً پہنچ گیا۔ منظر دیکھ کر اسے سپاہیوں کو ہٹایا اور جھک کر ایگل کی گردن تھامی۔ وارے ایگل، بھاگنے کی کوشش! سمجھا گیا تھا یہ فلم ہے؟ ایگل نے زخمی لہجے میں کہا، تم جتنا بھی قید رکھ لو، میں واپس ضرور آؤں گا، وہ حساب باقی ہے۔ انسپکٹر نے طنزیہ ہنسی اور سپاہیوں کو حکم دیا، اسے کال کوٹری میں ڈالو جہاں روشنی کا ایک ذرہ بھی نہ ہو۔ ایگل کو گھسیٹ کر واپس لے جایا گیا۔ وہ کمزور ہو چکا تھا مگر آنکھوں کی چمک اب بھی زندہ تھی۔ اس کی سانس تیز تھی اور دل میں ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا، آج نہیں تو کل میں نکلوں گا اور حساب ضرور چکاؤں گا۔ صبح کے 10 بج چکے تھے۔ سورج کی روشنی کمرے کی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی اور کمرے میں ہلکی ہلکی چمک بکھر گئی تھی۔ ڈاکٹر میرم آج ہسپتال نہیں گئی تھی۔ ماں نے رات ہی بتا دیا تھا کہ کچھ مہمان آ رہے ہیں اور اسے گھر پر ہی رہنا ہے۔ میرم نے بے دلی سے کنگھی کیے بالوں کا جوڑا بنایا اور آسمانی رنگ کا سادہ سا جوڑا زیبتن کیا۔ نہ وہ زیادہ تیار ہوئی، نہ ہی دل سے خوش تھی، مگر چہرے پر ایک شائستہ مسکراہٹ سجائی، جیسے ہر بیٹی کو اپنے والدین کی خوشی کی خاطر کرنی پڑتی ہے۔ نیچے لاؤنج میں گہما گہمی تھی۔ میرم کی ماں مریم بیگم بار بار کچن اور ڈرائنگ روم کے درمیان چکر لگا رہی تھی۔ مہمانوں کے لیے فریش جوس، کیک، سموسے اور فروٹ چاٹ سب کچھ ترتیب سے رکھا گیا تھا۔ میرم کے والد، جنہیں سب ناصر صاحب کہتے تھے، صاف ستھرے کپڑے پہنے اخبار ہاتھ میں لیے بیٹھے تھے، مگر نگاہ بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھی۔ دروازے پر گھنٹی بجی۔ ایک لمحے کو سب ساکت ہو گئے۔ پھر مریم بیگم نے جلدی سے دوپٹے کو سنوارا اور ملازموں کو دروازہ کھولنے کا کہا۔ جیسے ہی مہمان اندر داخل ہوئے، کمرے میں خوش اخلاقی کی مسکراہٹیں بکھر گئی۔ وہ ایک باوقار سا خاندان تھا، ماں، باپ اور بیٹا۔ بیٹے کا نام دانیال تھا، جو ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں سینئر پوزیشن پر کام کر رہا تھا۔ لمبا قد، رنگ گندمی اور شخصیت پر اعتماد۔ دانیال کی ماں نے میرم کی تعریف پہلے ہی کر رکھی تھی اور آج وہ رسمی ملاقات کے لیے آئے تھے۔ چائے کے بعد رسمی باتیں ہوئیں، ماضی، حال، خاندان، رشتہ دار، سب موضوع گفتگو بنے۔ پھر مریم بیگم نے شرماتے ہوئے میرم کو آواز دی کہ آ کر سلام کر لے۔ میرم کی آمد پر کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ وہ دھیمے قدموں سے آئی، سلام کیا اور چپ چاپ بیٹھ گئی۔ دانیال کی نظریں ایک لمحے کو اس پر ٹک گئیں۔ میرم نے نظریں جھکا لی، مگر اسے محسوس ہوا کہ دانیال کی نظروں میں احترام ہے، کوئی فالتو تجسس یا غرور نہیں۔ ملاقات کے بعد دانیال کی ماں نے نرمی سے کہا کہ اگر آپ لوگوں کو کوئی اعتراض نہ ہو تو ہمیں یہ رشتہ پسند ہے۔ ناصر صاحب نے مسکرا کر ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ہمیں بھی آپ کا خاندان پسند آیا ہے۔ اگر میرم کو کوئی اعتراض نہ ہو تو ہم بھی خوش ہیں۔ کمرے کی فضا ہلکی سے شرمیلی ہو گئی۔ مریم بیگم نے میرم کی طرف دیکھا۔ وہ اب بھی نظریں جھکائے بیٹھی تھی، مگر چہرے پر نرمی اور قبولیت تھی۔ خاموشی میں رضا شامل تھی۔ ناصر صاحب نے بات پکی کرنے کی رسمی اجازت دے دی۔ گھر میں ہلکی ہلکی مسکراہٹیں اور دعائیں گونجنے لگیں۔ میٹھا منگوایا گیا اور مٹھائی ایک دوسرے کے ہاتھوں میں گئی۔ دانیال نے خاموشی سے میرم کی طرف دیکھا اور میرم نے ایک لمحے کو سر اٹھا کر نگاہ ملائی۔ نظریں ملیں اور پھر جھک گئی۔ دن کے اختتام پر مہمان رخصت ہوئے۔ پورے گھر میں ایک عجیب سی روشنی اور ہلکی سی گونج باقی رہ گئی تھی، جیسے کوئی لمحہ ہمیشہ کے لیے بدل گیا ہو۔ میرم اپنے کمرے میں واپس گئی، آئینے کے سامنے بیٹھ کر خود کو دیکھا۔ آج وہ نہ صرف ڈاکٹر میرم تھی بلکہ ایک بیٹی، ایک ہونے والی دلہن بھی تھی۔ دل میں الجھن تھی مگر سکون بھی تھا، ایک نئی شروعات، ایک نیا موڑ۔ کمرے کے باہر سے ماں کی آواز آ رہی تھی، ہنسی خوشی میں وہ رشتہ داروں کو فون کر رہی تھی۔ ناصر صاحب بار بار کہتے، ماشاء اللہ، میرم تو قسمت والی نکلی۔ میرم نے خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھا، جیسے کسی انجانی منزل کے لیے دعا مانگ رہی ہو۔ رات کا سناٹا ہر طرف چھایا ہوا تھا، آسمان پر بادلوں کا راج تھا، چاند کب کا غائب ہو چکا تھا اور ستارے بھی جیسے جیل کی دیواروں سے خوف کھا گئے تھے۔ شہر سوتا رہا،
لیکن سینٹرل جیل کی دیواروں کے پیچھے ایک شخص جاگ رہا تھا، ایگل۔ آج وہ رات تھی جس کا وہ کئی مہینوں سے انتظار کر رہا تھا۔ ہر دن ہر لمحہ وہ اس لمحے کی تیاری کرتا رہا تھا۔ کوٹری کی ایک دیوار جو سب کو عام سی لگتی تھی، دراصل ایگل کے لیے آزادی کا دروازہ تھی۔ اسے کئی ہفتے اس کے پیچھے موجود کمزور اینٹوں کو رگڑ کر خفیہ سوراخ بنا لیا تھا، اور اب بس آخری دھکا دینا باقی تھا۔ رات کے 12:30 بجے قیدیوں کی کوٹڑیوں میں خاموشی تھی، صرف سپاہیوں کے قدموں کی چاپ وقفے وقفے سے سنائی دے رہی تھی۔ کیمرے حرکت کر رہے تھے، مگر ایگل جانتا تھا کہ کیمرہ نمبر 8 کا اینگل خراب ہے۔ یہ راز اسے جیل کے ایک پرانے قیدی جمشید نے دیا تھا، جس نے بدلے میں ایگل سے وعدہ لیا تھا کہ باہر جا کر اس کی بیٹی کو تحفظ دے گا۔ ایگل نے کوٹری کے کونے میں دبک کر اینٹ کو ہلایا۔ اینٹ تھوڑی سی ڈھیلی ہوئی اور اگلے ہی لمحے ایک گڑگڑاہٹ کے ساتھ زمین پر آ گری۔ اسے جلدی سے باقی ملبہ ہٹایا اور سوراخ میں رینگتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ سامنے ایک تنگ سرنگ تھی جو پچھلے اسٹور روم تک جاتی تھی۔ یہ سرنگ پرانی نکاسی آب کی تھی جسے اب استعمال نہیں کیا جاتا تھا۔ ایگل نے ہاتھ میں چھوٹا سا ٹارچ نکالا جو اس نے جوتے کی ایڑی میں چھپا رکھا تھا، اور آگے بڑھنے لگا۔ سرنگ کی دیواریں گیلی اور پھسلن والی تھیں، جگہ جگہ چوہے اور کیڑے مکوڑے حرکت کر رہے تھے، مگر ایگل کی نظریں صرف منزل پر تھیں۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتا، جیسے اندھیرے میں بھی اسے یقین نہیں تھا کہ کوئی اس کا پیچھا نہ کر رہا ہو۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد وہ سرنگ کے آخری سرے پر پہنچا، جہاں ایک زنگ آلود جالی لگی تھی۔ اسے جالی کو کھینچا، مگر وہ سختی سے جمی ہوئی تھی۔ پسینہ ماتھے سے بہنے لگا، اسے دونوں ہاتھوں سے زور لگایا، اور آخر کار جالی چیخ کی آواز کے ساتھ ٹوٹ گئی۔ اس کے سامنے کھلا میدان تھا، جیل کی پچھلی دیوار کے باہر کا میدان، جہاں اندھیرے کے سوا کچھ نہ تھا۔ ایگل زمین پر گرا، گرد و غبار سے لت پت، اور پھر دوڑنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے پاس وقت کم ہے۔ جیل کے ارد گرد موجود سرچ لائٹس کسی بھی لمحے اس رخ بدل سکتی تھی، اور اگر کسی نے اس پر روشنی ڈال دی تو سب ختم ہو جائے گا۔ اسے دم ساتھ کر 2-4 اونچی جھاڑیوں کے بیچ میں چھپ کر چند لمحے گزارے، اور جب سائرن کی آواز دور گئی وہ پھر دوڑ پڑا۔ اب وہ جیل کی باؤنڈری سے نکل چکا تھا، مگر خطرہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ دور ایک پرانا سیوریج کا راستہ تھا جو براہ راست شہر کے صنعتی ایریا کی طرف جاتا تھا۔ یہی ایگل کی اگلی پناہ گاہ تھی۔ اسے وہاں چھپا رکھا ایک پرانا بیگ نکالا، جس میں کپڑے، کچھ نقدی، موبائل اور ایک چھوٹی پستل رکھی گئی تھی۔ یہ سب کچھ اسے جیل کے کرپٹ وارڈن کے ذریعے باہر بھجوایا گیا تھا۔ سیوریج کے راستے میں بدبو اور گندگی کا عالم تھا، مگر ایگل نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ پریم جھکے انداز میں چلتا گیا، اور آخر کار آدھے گھنٹے بعد ایک کھلے نالے سے نکل کر فیکٹری کے پچھلے حصے میں جا پہنچا۔ وہاں اس کا ایک پرانا دوست انتظار کر رہا تھا، نعمان۔ موٹر سائیکل اسٹارٹ تھی، ہیلمٹ تیار، اور نگاہیں چوکس۔ ایگل نے تیزی سے ہیلمٹ پہنا، پیچھے بیٹھا، اور موٹر سائیکل ہوا کی رفتار سے نکل گئی۔ شہر کی سڑکیں سنسان تھی، رات کا وقت، دھند اور خاموشی، سب کچھ سازگار تھا۔ نعمان نے شہر کے ایک سنسان علاقے میں واقع بند مکان کے اندر اسے اتارا۔ یہاں ایگل نے سانس بحال کی اور اپنی چاقو چوبند نظریں آئینے میں دیکھی۔ اس کے چہرے پر زخم، ہاتھوں پر میل، اور جسم پر گندے کپڑے تھے، مگر آنکھوں میں ایک چمک تھی، ایک نئی آگ، ایک نیا ارادہ۔ آج وہ جیل سے فرار ہو چکا تھا، اور اب وہ قیدی نہیں، شکاری تھا، اور اس کے شکار کا نام تھا ڈاکٹر میرم۔ ایگل نے موبائل نکالا اور اس کے نمبر پہ ایک خالی پیغام بھیج گیا، بس ایک خالی میسج۔ میرم اس وقت اپنے بستر پر تھی، نیند کی وادی میں ڈوبی ہوئی۔ جب اس کا موبائل بجا، اسے نیم خنودگی میں موبائل اٹھایا، اور جیسے ہی اسکرین دیکھی اس کی نیند اڑ گئی۔ نمبر غیر محفوظ تھا، مگر میرم جان گئی تھی کہ یہ کون ہے۔ وہ کانپ اٹھی۔ اگر حقیقتاً ایسا ہوا تو؟ آج میرم کی شادی کا دن تھا۔ میک اپ روم خوشبوؤں سے مہک رہا تھا، چاروں طرف سفید گلاب، چمکتے ہوئے زیورات اور روایتی لال جوڑا فضا کو خوشگوار بنائے ہوئے تھا۔ آئینے کے سامنے بیٹھی وہ نروے سی مسکرا رہی تھی، کبھی اپنی چوڑیوں کو دیکھتی، کبھی اپنے چہرے کو میک اپ آرٹسٹ آخری ٹچ دے رہی تھی کہ میز پر رکھا موبائل فون ہلکا سا وائبریٹ ہوا۔ میرم نے لاپرواہی سے فون اٹھایا۔ اسکرین پر ایک انجان نمبر تھا۔ اس نے انگلی سے نوٹیفیکیشن کھولا۔ تم سمجھتی ہو شادی کر کے بچ جاؤ گی؟ میں واپس آ گیا ہوں۔ الفاظ پڑھتے ہی اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ چونکا سیدھی ہو بیٹھی۔ ایک پل کو اس کا رنگ زرد پڑ گیا، سانس رک سی گئی، کمرے کی ساری رونق جیسے دھند میں چھپ گئی۔ میک اپ آرٹسٹ نے اس کے چہرے کی تبدیلی نوٹ کی۔ خیریت ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ میرم نے ایک لمحے کو خاموشی اختیار کی، پھر خود کو سنبھالا اور موبائل کا اسکرین بند کر کے ٹیبل پر رکھ دیا۔ نہیں، کچھ نہیں، بس کوئی پرانا مریض ہوگا۔ اس نے سر جھٹک کر دوبارہ آئینے میں دیکھا۔ آنکھوں میں ایک پل کے لیے خوف تیر گیا، مگر اس نے اپنی مسکراہٹ واپس لا کر خود سے کہا، آج میرا دن ہے، وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ مگر دل کے کسی کونے میں ایک ہلکی سی کپکپاہٹ باقی تھی۔
شادی ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، ہر طرف مہمانوں کی چہل پہل تھی، موسیقی مدھم انداز میں فضا میں گونج رہی تھی اور اسٹیج پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ لال جوڑے میں ملبوس میرم کو جیسے ہی اسٹیج کی طرف لایا گیا، کیمروں کی فلیش لائٹس جلنے لگی۔ ہر نگاہ اس پر تھی، مگر میرم کی نظریں زمین میں گڑی ہوئی تھی۔ وہ مسکرا رہی تھی، لیکن دل کے اندر ایک انجانا سا خوف دھڑک رہا تھا، جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ مولوی صاحب پہلے ہی موجود تھے، دولہا بھی اسٹیج پر بیٹھا منتظر تھا، میرم کے والد، والدہ اور بھائی سب ساتھ تھے۔ نکاح کی تیاری مکمل ہو چکی تھی، اب صرف قاضی صاحب کے سوال کا انتظار تھا۔ مولوی صاحب نے مائک تھام کر نکاح کا خطبہ پڑھنا شروع کیا، تبھی اچانک ہال کے دروازے ایک زوردار دھماکے سے کھلے۔ چند لمحات کے لیے ہر چیز ساکت ہو گئی۔ دروازے سے دھواں اٹھا اور اسے دھوئیں میں ایگل داخل ہوا، سیاہ لباس، چمکتی ہوئی آنکھیں اور پیچھے اس کے 3 گنڈے جن کے ہاتھ میں جدید بندوقیں تھیں۔ ہال میں چیخو پکار مچ گئی۔ ایگل نے ایک لمحے میں ہال کا منظر اپنے قبضے میں لے لیا۔ وہ دھیمی قدموں سے آگے بڑھا اور اسٹیج کی طرف دیکھتے ہوئے بلند آواز میں بولا، رک جاؤ، یہ نکاح نہیں ہوگا۔ مولوی صاحب کے لب کپ کپانے لگے۔ دلہا کے والدین نے چیخر پولیس کو کال کرنے کی کوشش کی، مگر ایگل کے آدمیوں نے دروازے لاک کر دیے اور موبائل چھین لیے۔ ایگل اسٹیج پر چڑھ گیا۔ میرم سکتے کی حالت میں کھڑی تھی، آنکھیں حیرت اور خوف سے کھلی تھی، اس کا دل جیسے دھڑکنا بھول چکا ہو۔ ایگل نے جیب سے پستول نکالا اور سیدھا میرم کے والد کی کنپٹی پر رکھ دیا۔ یہ نکاح میرے ساتھ ہوگا، تمہاری بیٹی اب میری ہے، اور اگر کسی نے ایک لفظ بھی بولا تو تمہارے ابا جان سے جائیں گے۔ میرم کی ماں چیخی۔ بھائیوں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، مگر گنڈوں نے سب کو گھیر لیا۔ ایگل نے میرم کی طرف دیکھا، اس کی نظریں سرد اور دل کو دہلا دینے والی تھی۔ کہو میرم، کیا تم نکاح کے لیے راضی ہو؟ میرم کا جسم کانپ رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، دل چیخ اٹھا۔ لمحے بھر کو نظر باپ کی طرف گئی، جو بے بس کھڑا تھا، پیشانی پسینے سے تر، آنکھوں میں بیٹی کے لیے فریاد تھی۔ ایگل نے پستول کی نال مزید سختی سے دبائی۔ وقت کم ہے، جواب دو، نکاح ہونا ہے، مگر اب دلہا بدل چکا ہے۔ میرم نے بمشکل لب کھولے، زبان کپ کپا رہی تھی، مجبوری اور خوفیوں سے جکڑ لیا تھا۔ میں راضی ہوں۔ مولوی صاحب کا چہرہ زرد پڑ گیا، وہ کانپتے ہاتھوں سے دوبارہ نکاح نامہ کھولنے لگے۔ ایگل نے میرم کے برابر بیٹھ کر نکاح کے الفاظ دہرائے اور نکاح مکمل کر دیا۔ مہمان سہمے کھڑے تھے، کسی کی ہمت نہ ہوئی کچھ بولنے کی۔ ایک طرف خوشی کے چراغ بجھ چکے تھے، دوسری طرف زبردستی کے سائے نے میرم کو اپنے اندر قید کر لیا تھا۔ نکاح کے بعد ایگل نے میرم کا ہاتھ تھاما اور بولے بغیر اسے اسٹیج سے نیچے لے گیا۔ دروازے کھولے گئے، وہ ہال سے باہر نکل گیا، ایک زندہ دل دلہن کو بے جان کر کے۔ رات کی تاریکی میں جب ہر سڑک سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی، تب ایک سیاہ رنگ کی قیمتی گاڑی شہر کی روشنیوں سے دور ایک پوش علاقے میں داخل ہوئی۔ گاڑی کی رفتار تیز تھی، مگر رفتار سے زیادہ اندر بیٹھے لوگوں کا سکوت خوفناک تھا۔ پچھلی سیٹ پر میرم بیٹھی تھی، لال جوڑے میں ملبوس، دوپٹے میں سمٹی ہوئی، ہاتھوں کی چوڑیاں ہلکی ہلکی کانپ رہی تھی۔ ایگل اس کے برابر میں خاموش بیٹھا تھا، نظریں سڑک پر تھی، مگر وجود سے ایک عجیب سا غرور جھلک رہا تھا۔ اس نے نہ میرم سے کچھ کہا، نہ اسے دیکھا۔ گاڑی میں صرف ٹائروں کی گھڑگھڑاہٹ اور میرم کی بے آواز سسکیاں تھیں۔ تقریباً 45 منٹ کے سفر کے بعد گاڑی ایک وسیع اور شاندار کوٹھی کے گیٹ پر آ کر رکی۔ 2 سیکیورٹی گارڈز فوراً گیٹ کھول کر ایک طرف ہو گئے۔ یہ کوٹھی کسی رئیس، کسی وزیروں کے خاندان کی ملکیت لگتی تھی۔ باہر لگا نامی تختہ خالی تھا، جیسے یہاں کوئی شناخت ظاہر نہیں کرنا چاہتا۔ گاڑی اندر داخل ہوئی اور ایک چمکتے ہوئے پورچ کے نیچے آ کر رکی۔ 2 نوکر فوراً دوڑتے ہوئے آگے بڑھے اور دروازہ کھولا۔ ایگل نے کوئی بات کیے بغیر باہر قدم رکھا، پھر میرم کی طرف مڑا۔ آنکھوں میں کوئی نرمی نہ تھی، بس ایک فیصلہ تھا، جیت کا، طاقت کا۔ چلو، میرم نے لرزتے قدموں سے گاڑی سے باہر قدم رکھا، اس کا دوپٹہ زمین پر گھسٹنے لگا، آنکھوں کا گرد کا کاجل پھیلا ہوا تھا، دل مسلسل دھڑک رہا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، اس کی نظریں خود بخود بلند ہو گئیں۔ یہ واقعی ایک شاندار کوٹھی تھی، پالش شدہ ماربل کی فرش، چھت سے لٹکتا ہوا شیشے کا جھومر، دیواروں پر آرٹ گیلری کی طرح مہنگی پینٹنگز اور فرنیچر ایسا کہ جیسے کسی محل سے اٹھا کر رکھا گیا ہو۔ ماحول میں خاموشی سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، مہنگے عطر کی۔ میرم کے قدم رکنے کو تھے، مگر ایگل نے مڑ کر اسے دیکھا اور سر کے اشارے سے آگے بڑھنے کا کہا۔ وہ آہستہ آہستہ پیچھے چلتی رہی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے میرم نے اندر کی مکمل خاموشی کو محسوس کیا۔ نہ کوئی عورت، نہ بچے، نہ کہکے، بس دیواروں پر لگے گھڑیال کی ٹک ٹک۔ اوپر والی منزل پر پہنچ کر ایگل نے ایک دروازہ کھولا۔ کمرے کے اندر کی فضا قدرے مختلف تھی، یہ شاید ایگل کا ذاتی کمرہ تھا۔ فرش پر قالین، سامنے ایک بڑی سی کھڑکی جس کے باہر رات کی روشنی چھن چھن کر آ رہی تھی۔ ایک طرف کنگ سائز بیڈ اور دوسری طرف مہنگی کتابوں کے ریک،
کمرہ سلیقے سے سجا ہوا تھا مگر کچھ عجیب سا سناٹا تھا وہاں۔ ایگل نے دروازہ کھول کر ایک طرف ہو کر میرم کو اشارہ کیا کہ تمہارا کمرہ ہے اب۔ میرم نے بے اختیار نظر اٹھا کر اندر جھانکا، پھر خاموشی سے اندر قدم رکھا۔ کمرے کی مہک، دیواروں کی رنگت اور ہر شے اس کے لیے عجیب تھی۔ دل میں ایک لمحے کو خیال آیا کہ دوڑ جائے، واپس چلی جائے، چیخے چلائے، مگر وجود کی تھکن نے سب جذبات کو دبا دیا تھا۔ ایگل اندر آیا اور کمرے کی کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ باہر دیکھتے ہوئے بولا، یہ وہ زندگی ہے جس کے بارے میں تم نے سوچا بھی نہ ہوگا، لیکن اب یہ تمہاری ہے۔ میرم خاموش رہی، آنکھیں جھکی تھیں، وہ کچھ بھی بولنے کے قابل نہ تھی۔ ایگل نے اس کی طرف دیکھا، چند لمحے رکا، پھر بغیر کچھ کہے دروازے کی طرف بڑھا۔ آرام کرو، کل سے سب کچھ بدل جائے گا، اور وہ دروازہ بند کر کے باہر چلا گیا۔ کمرے میں اب صرف میرم تھی اور وہ خاموشی جو اس کے دل کی دھڑکن کو بھی دبا رہی تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی، پوری کوٹھی میں سناٹا تھا، صرف دیوار گرد گھڑی کی ٹک ٹک آواز خاموشی کو چیر رہی تھی۔ میرم کمرے میں تنہا بیٹھی تھی، شادی کے روایتی لباس میں، مگر اس کی آنکھوں میں خوف اور غصہ تھا، بدن تھکا ہوا اور دل سخت مضطرب۔ وہ ساری شام کمرے میں خاموش بیٹھی رہی، نہ کسی سے بات کی، نہ کھانے کی طرف دیکھا۔ دوپٹہ کندھوں سے سرک چکا تھا مگر اسے پرواہ نہ تھی، اب وہ صرف ایک قید میں تھی، ایگل کی قید میں۔ تبھی دروازہ ہلکی سی چڑچڑاہٹ سے کھلا۔ ایگل کمرے میں داخل ہوا، سفید شرٹ کے بٹن کھلے تھے، چہرے پر سنجیدگی اور نظروں میں ایک الگ ہی تاثر۔ اس نے چند لمحے میرم کو غور سے دیکھا، وہ مکمل دلہن بنی ہوئی تھی مگر چہرے پر خوشی یا شرم نہیں، صرف سختی تھی۔ ایگل آہستہ قدموں سے اس کی طرف بڑھا، میرم کی سانسیں تیز ہونے لگیں مگر وہ اپنی جگہ جمی رہی۔ ایگل نے اس کے قریب پہنچ کر نرم انداز میں اپنے قریب کرنا چاہا اور وہ بدک کر فاصلے پر ہوئی تھی۔ تم میری بیوی ہو، نکاح ہو چکا ہے، اب تم میرے پاس آنے سے کیوں گریزاں ہو؟ تم پر اب میرا حق ہے۔ میرم نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں چمک نہیں بلکہ چنگاری تھی۔ حق؟ تمہیں حق کی بات کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ جس نکاح میں زبردستی ہو وہ نکاح دل سے قبول نہیں ہوتا۔ تم نے بندوق کے زور پر میرے باپ کی کنپٹی پر دھرا ہاتھ رکھا تھا اور اب چاہ رہے ہو کہ میں تمہاری بیوی بھی بن جاؤں؟ ایگل کے چہرے پر لمحہ بھر کو خاموشی چھا گئی، جیسے وہ میرم کے الفاظ سے چونک گیا ہو۔ میں نے تمہیں حاصل کیا اور جو میرا ہے وہ مکمل میرا ہے۔ میرم کھڑی ہو گئی، دونوں آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ دی۔ نہیں، میں تمہاری قید میں ہوں، یہ مان لوں گی، مگر بیوی بننے کے لیے دل بھی چاہیے، عزت بھی، اور تم نے وہ دونوں چھین لیے۔ میں تمہاری بیوی نہیں، تمہاری قیدی ہوں۔ جسم پر اختیار ممکن ہے مگر روح پر نہیں۔ ایگل نے لب بھینچے، غصے کی لہر چہرے پر دوڑ گئی مگر اس نے خود کو روکا۔ اس کے قدم رک گئے، وہ پیچھے ہٹا۔ تمہیں وقت چاہیے تو لو، مگر یاد رکھنا تم اب میری ہو، اور جو میرا ہوتا ہے وہ آخرکار میرے پاس آتا ہے۔ میرم نے دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے رخ موڑ لیا، جیسے اس کی موجودگی برداشت سے باہر ہو۔ ایگل دروازے کی طرف مڑا اور جاتے جاتے دروازہ بند کر گیا۔ کمرہ پھر خاموش ہو گیا، مگر اس خاموشی میں میرم کی جیت کی ایک ہلکی سی چمک تھی۔ وہ جانتی تھی اس کا انکار، اس کا احتجاج ابھی زندہ ہے۔ رات کے دوسرے پہر کا وقت تھا، کوٹھی کے کمرے، راہداری سب نیند میں ڈوبے ہوئے تھے، مگر یہ کمرہ ایسا تھا جہاں وقت رک گیا تھا اور نیند بھٹک کر بھی نہ آئی تھی۔ ایگل اپنے بیڈ روم سے نکل کر اوپر والی منزل کے ایک سنسان کمرے میں آ گیا تھا۔ اندھیرے میں بیٹھا دیر تک چھت کو تکتا رہا، پھر خود کو زبردستی بیڈ پر گرا دیا۔ بظاہر لیٹا تھا مگر وجود میں ہلچل تھی، جیسے روح کو قرار نہ ہو۔ آنکھیں بند کرتا تو میرم کا چہرہ سامنے آ جاتا، وہی غصے میں تمتمایا چہرہ، وہی انکار سے بھرپور لہجہ، وہی لرزتی آواز جس میں خوف بھی تھا اور ضد بھی۔ وہ بے چینی سے کروٹ بدلتا، سانس لمبی لیتا، پھر اٹھ کر بیٹھ جاتا۔ کیا تھا اس لڑکی میں؟ آخر کیوں وہ میرے دل میں اس طرح اتر گئی ہے؟ ایگل نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا، وہ جو برسوں تک پتھر دل سمجھتا رہا، جس نے لوگوں کو خوف میں رکھا، آج ایک لڑکی کی خاموشی نے اس کے اندر کی دنیا ہلا دی تھی۔ پہلی بار کسی نے اس کے سامنے انکار کیا تھا، اور وہ بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر۔ وہ چپ چاپ اٹھا، کمرے کی کھڑکی تک گیا۔ باہر رات کی خنکی کوٹھی کا لان اور دور بجلی کے کھمبے پر جلتی مدھم روشنی، سب ساکت تھا سوائے اس کے دل کے۔ وہ ہاتھ باندھے کھڑا رہا، نگاہیں خلا میں تھی، نہ جانے کیوں دل چاہتا ہے کہ وہ مجھے قبول کرے، اپنی مرضی سے، اپنے دل سے۔ ایک پل کو اس نے خود کو کمزور محسوس کیا، جیسے میرم نے اس کے غرور کو توڑ دیا ہو، جیسے وہ جو برسوں تک روب میں جیتا رہا، آج ایک نرم لہجے، ایک سادہ سی لڑکی کے سامنے ہار گیا ہو۔ وہ واپس آ کر بیڈ پر لیٹ گیا، چھت پر نگاہیں جمائے ہوئے۔ میرم اب صرف اس کی ایک دلہن نہیں تھی، وہ ایک تاثر بن گئی تھی، کہ ایک احساس جو اس کے دل میں اتری جا چکی تھی۔ مگر یہ بھی سچ تھا کہ اس نے انکار کیا تھا، وہ اسے اپنی بیوی نہیں مانتی تھی۔ ایگل نے کروٹ لی، تکیے میں منہ چھپا لیا۔ نیند آج کی رات نہیں آئے گی جب تک وہ میرے قریب نہ ہو۔
دل سے مکمل طور پر میرے حساب میں نہ آ جائے۔ ایگل پر نیند حرام ہے۔ صبح سورج کی روشنی کھڑکی سے جھانک کر کمرے کی دیواروں کو چھو رہی تھی۔ میرم ابھی بھی بستر پر بیٹھی تھی، گلابی چادر میں لپٹی نگاہیں فرش پر جمی ہوئی تھی۔ رات جاگتے گزری تھی اور صبح کی آمد نے اس کے دل کی سختی کو مزید پتھر کر دیا تھا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور ایگل آہستہ قدموں سے اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے تھی۔ میرم نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر فوراً نظریں پھیر لیں۔ ایگل کچھ لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر نرم لہجے میں بولا، تم نے کچھ کھایا نہیں؟ میں خود لے آیا ہوں، پلیز تھوڑا سا کھا لو۔ میرم کی خاموشی نے فضا کو مزید بوجھل کر دیا۔ وہ ٹرے میز پر رکھ کر اس کے قریب آیا۔ میرم، میں جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو، جو کچھ ہوا اس پر تمہارا غصہ بجا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں ہم نئے سرے سے آغاز کریں۔ تمہیں خوش رکھنا چاہتا ہوں۔ میرم نے آہستگی سے چادر ایک طرف کی اور سرد لہجے میں بولی، خوشی؟ تم جیسے لوگ صرف قید کرنا جانتے ہیں، محبت نہیں۔ تمہاری باتوں میں نرمی ڈھونڈنے کی کوشش مت کرو، کیونکہ تم اندر سے ویسے ہی ہو جیسے باہر، سخت، خود غرض، زبردستی کرنے والے۔ ایگل ساکت ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو دکھ ابھرا، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ میں بدلنے کی کوشش کر رہا ہوں، بس ایک موقع دے دو، میرم نے تیز لہجے میں کہا۔ بدلنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے مجھے آزاد کرو۔ میں تمہاری بیوی نہیں بن سکتی، کیونکہ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں، بلکہ صرف نفرت ہے۔ ایگل کے چہرے کا رنگ سا پڑ گیا۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر الفاظ ساتھ چھوڑ گئے۔ وہ پلٹ کر دروازے کی طرف بڑھا، قدم بوجھل ہو چکے تھے۔ دروازے کے قریب رک کر آخری بار پلٹا، شاید آنکھوں سے کوئی فریاد جھلک رہی تھی، مگر میرم نے رخ موڑ لیا۔ ایگل نے دروازہ کھولا اور خاموشی سے باہر نکل گیا۔ بغیر کوئی دروازہ بند کیے کمرہ خالی رہ گیا، مگر فضا میں اس کے ادھورے جذبات کی گونج باقی تھی۔ وقت جیسے ٹھہر سا گیا تھا، دن رات بدلتے رہے، سورج نکلتا اور چھپتا رہا، مگر ایگل اور میرم کے بیچ کوئی بات نہ ہوئی۔ ایک ہی گھر، ایک ہی دیوار کی دونوں طرف، مگر درمیان میں خاموشی کی دیوار کھڑی ہو چکی تھی۔ میرم صبح جلدی اٹھتی، خاموشی سے نماز پڑھتی، ناشتہ خود ہی بنا لیتی اور کھانے کے بعد اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ وہ ہر ممکن کوشش کرتی کہ ایگل سے سامنا نہ ہو، اس کی نظروں سے بچتی، اور اگر کبھی اچانک آمنے سامنے آ بھی جاتے تو نظریں جھکائے گزر جاتی، جیسے اس کی موجودگی ہی ایک اذیت ہو۔ ایگل، جو کبھی شیر دل گینگسٹر رہا تھا، اب اس گھر کے ایک خاموش سائے کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ وہ سب کچھ برداشت کر رہا تھا، میرم کی خاموشی، اس کا نفرت سے منہ موڑ لینا، اور سب سے بڑھ کر اپنے جذبات کا دب جانا۔ اسے نہ کچھ کہا، نہ کچھ مانگا، صرف نگاہوں میں ایک سوال، یہ روز میرم کو آتے جاتے دیکھتا رہا۔ کبھی کبھار وہ میرم کے چہرے پر تھکن کے آثار دیکھ کر کچن میں چپکے سے اس کے لیے چائے بنا دیتا، کبھی ملازمہ کے ہاتھ کھانا اور دوا بھجوا دیتا، مگر میرم نے کبھی پلٹ کر شکریہ تک نہ کہا۔ وہ سوچتی یہ سب اس کا ڈرامہ ہے، نئی چالیں، نئے بہروپ، مگر دل کے کسی کونے میں عجیب سا درد بھی ابھرنے لگا تھا، جو وہ ماننے کو تیار نہ تھی۔ ایگل رات دیر تک جاگتا، چھت پر بیٹھ کر آسمان کو دیکھتا، یا پھر میرم کے دروازے کے قریب آ کر ساکت کھڑا رہتا، جیسے خود کو سزا دے رہا ہو۔ یہ خاموشی دونوں کو کھا رہی تھی، مگر کوئی پہل نہیں کر رہا تھا۔ ایک طرف نفرت کا زخم تھا تو دوسری طرف محبت کی مطلوب خواہش، اور ان دونوں کے درمیان صرف اور صرف خاموشی بولتی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، سورج کی روشنی کھڑکی سے جھانک رہی تھی، اور میرم، جو تنہائی سے اکتا چکی تھی، اس وقت لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ ریموٹ بار بار چینل بدلتا، جیسے دل کو کوئی قرار نہ ہو۔ اچانک چینل پر کرائم رپورٹ چل رہا تھا۔ میرم نے ریموٹ روک لیا۔ ٹی وی پر نیوز اینکر کی تیز آواز گونج رہی تھی، شہر کے ایک بااثر کاروباری شخص دانیال یوسف کو پولیس نے آج صبح گرفتار کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق دانیال یوسف دراصل کراچی کے اندرون علاقے میں سرگرم ایک مشہور گینگسٹر دانیال کالا ہے، جس نے اپنی شناخت بدل کے ایک صاف ستھرا بزنس مین بننے کا ناٹک رچایا تھا۔ پولیس کے مطابق یوسف کالا پر اسلحہ، منشیات اور اغوا کی کئی مقدمات درج ہیں۔ میرم کے ہاتھ سے ریموٹ گر گیا، سانس جیسے ایک پل کو رک گئی ہو۔ آنکھیں اسکرین پر جم گئی، سامنے دانیال کی تصویر آ رہی تھی، وہی شخص جس سے میرم کے والدین اس کا رشتہ طے کر چکے تھے، وہی شخص جس نے نرمی، محبت اور مہذب ہونے کی خوبصورتی میں میرم کو قائل کیا تھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ تصویری جھلکوں میں دانیال کے کچھ پرانے خفیہ کلپس چلنے لگے، اسلحے کے ساتھ تصویریں، پولیس کے خفیہ ویڈیوز اور گینگ کے ساتھ اس کے رابطے۔ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے میرم کے پیروں تلے زمین نکل چکی تھی۔ ایک لمحے کو اسے یقین نہیں آیا، مگر آنکھوں نے جو دیکھا وہ جھٹلایا نہ جا سکا۔ اس نے چیخ مارنے کی کوشش کی، مگر آواز گلے میں اٹک گئی۔ وہ دھیرے دھیرے صوفے سے اٹھی، کمرے میں ٹہلنے لگی۔ دل میں ایک عجیب سا خلا تھا، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ تو یہ تھی حقیقت، جسے وہ ایگل کے مقابلے میں بہتر انسان سمجھ بیٹھی تھی، تو وہ تو اس سے بھی زیادہ خبیث نکلا، اور کم از کم ایگل نے کبھی اپنے ہونے کا ڈھونگ نہیں کیا تھا۔
میرم کے اندر ایک عجیب کشمکش جنم لینے لگی، اس کی سوچوں کی تہیں کھلنے لگی، ایک گل کی خاموشی، اس کی ہمدردی بنا کچھ کہے سہنا، کیا وہ سب سچ میں بدلنے کی کوشش تھی؟ کیا وہ واقعی پچھتا رہا تھا؟ اور کیا میں نے صرف نفرت کی آنکھ سے سب کچھ دیکھ کر غلط فیصلہ تو نہیں کیا؟ میرم آہستہ آہستہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی، دروازہ بند کیا، آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی، اپنا چہرہ دیکھنے لگی اور ایک آنسو خاموشی سے گال پر بہہ نکلا۔ ٹی وی کے اسکرین پر دانیال یوسف کی ہتھکڑیوں میں جھلکتی تصویر بار بار دکھائی جا رہی تھی۔ رپورٹر چیخ چیخ کر بتا رہا تھا کہ وہ اصل میں یوسف کالا ہے، خطرناک گینگسٹر، اور یہ خبر میرم کی آنکھوں میں چبھ رہی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھی پتھر بنی خاموشی سے اسکرین دیکھ رہی تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے، دل دھڑکنے کی بجائے جیسے ہتھوڑی کی طرح بج رہا تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے سب کچھ گھومنے لگا، دانیال کی وہ شائستہ باتیں، اس کی مسکراہٹ، شادی کے وعدے اور اپنی ماں کی خوشی۔ پھر اگلے لمحے اس کے اندر ایک سوال چیخنے لگا، کیا ایگل واقعی اتنا برا تھا؟ اسی لمحے لاؤنج کا دروازہ آہستگی سے کھلا، ایگل سفید ٹی شرٹ میں، بال ذرا بکھرے، چہرے پر تھکن کا رنگ لیے اندر داخل ہوا۔ وہ جیسے ہی اندر آیا، میرم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، ایک لمحے کو نظریں ملی اور اگلے ہی پل وہ بے اختیار اٹھ کر اس کی طرف دوڑ گئی۔ ایگل ابھی دروازہ بند کر ہی رہا تھا کہ میرم پوری شدت سے آ کر اس کے سینے سے لگ گئی، اس کا سر ایگل کے کندھے سے ٹکرایا اور زور زور سے رونے لگی۔ ایگل کو ایک پل کو سمجھ نہ آیا کہ یہ کیا ہوا، مگر پھر اس نے اپنے بازو آہستہ سے اس کے گرد لپیٹ لیے۔ میرم کی آواز گھٹی گھٹی سی تھی، جیسے سینہ پھٹ رہا ہو۔ میں کتنی بیوقوف تھی، کتنی اندھی، تم نے کچھ برا نہیں کیا تھا اور میں نے تمہیں مجرم سمجھا، میں نے تم پر اعتبار نہیں کیا۔ ایگل کی سانس رک سی گئی، اس نے آہستہ سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا، میرم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اس کا دل ٹوٹ چکا تھا اور اس کا غرور بھی۔ ایگل نے آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے نرمی سے خود سے الگ کرتے ہوئے کہا، سنو، تمہیں اب سب جان لینا چاہیے، سچ جو شاید پہلے بتانا چاہیے تھا۔ میرم نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا، ایگل نے گہرا سانس لیا۔ میں کوئی پیشہ ور مجرم نہیں ہوں میرم، میں ایک بہت امیر بزنس مین کا بیٹا تھا۔ میری والد جی نے دنیا ایم جے خان کے نام سے جانتی تھی، اس شہر کے بڑے انڈسٹریلسٹ تھے۔ میں نے بچپن پیسوں، شان و شوکت اور طاقت کے سائے میں گزارا، پھر ایک دن میرے والد کا قتل ہو گیا۔ میرم نے حیرت سے اسے دیکھا، سب نے کہا یہ بزنس رائیولری کا نتیجہ تھا، مگر مجھے لگا کچھ اور ہے۔ میں پیچھے پڑ گیا، خود تحقیق کی، ثبوت ڈھونڈے، پھر اچانک میرے خلاف ہی کیس بننے لگے، قتل کا، دھمکیوں کا، فراڈ کا، وہ تمام جرائم جو میں نے کبھی کیے ہی نہیں۔ میرے دوست، رشتہ دار سب کٹنے لگے۔ ایک رات مجھے معلوم ہوا کہ میرے اوپر گینگ لیڈر بننے کا الزام لگا کر مجھے پولیس انکاؤنٹر میں مارنے کا پلان ہے۔ میں بھاگا، ایک پرانی دوست کی مدد سے شہر چھوڑنے لگا۔ پھر راستے میں پولیس نے میری گاڑی پر فائرنگ کر دی، ایک گولی میرے کندھے میں لگی، خون بہہ رہا تھا۔ جان بچانے کے لیے اندھیرے میں چلتا ہوا میں تمہارے کلینک تک پہنچا، بس وہاں سے تم جانتی ہو کیا ہوا۔ میرم کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی، آواز کپکپائی، میں نے تمہیں پولیس کے حوالے کر دیا، تم پر ترس نہیں کھایا، تم نے کبھی شکایت نہیں کی۔ ایگل ہولے سے مسکرایا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ تم مجھے سچ میں جان پاؤ، زبردستی محبت یا حق چھیننا نہیں چاہتا تھا، میں تمہیں اپنی مرضی سے اپنا بنتا دیکھنا چاہتا تھا، اسی لیے خاموش رہا۔ میرم نے ایک قدم پیچھے لیا، اس کے دل میں اب نفرت کی جگہ افسوس، شرمندگی اور شاید ہلکی سی محبت نے جنم لیا۔ اس نے نظریں جھکائی اور بس اتنا کہا، اب مجھے خود کو معاف کرنا ہوگا۔ ایگل نے آہستہ سے اس کے ہاتھ تھام لیے، اور شاید مجھے بھی۔ رات کا سناٹا کمرے میں گہری چادر کی طرح پھیل چکا تھا، آسمان پر چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور کھڑکی سے آتی روشنی کمرے میں ایک پرسکون سا حالہ بکھیر رہی تھی۔ ایگل بیڈ کے کنارے بیٹھا تھا، نظریں فرش پر جمی ہوئی تھی، جیسے وہ ماضی کی غرض سے سچائیوں کو کرید رہا ہو۔ میرم دروازے کے پاس کھڑی تھی، اس نے کافی دیر سے کچھ نہیں کہا تھا، مگر آج وہ خاموشی توڑنا چاہتی تھی۔ دھیرے قدموں سے چلتی ہوئی وہ اس کے پاس آئی، چند لمحے اس کے قریب خاموشی کھڑی رہی۔ ایگل نے اس کی موجودگی محسوس کی، مگر نگاہیں نہ اٹھائیں۔ میرم نے ہولے سے کہا، مجھے معاف کر دو۔ ایگل نے چونک کر سر اٹھایا، میرم کی آنکھوں میں نمی اور دل میں شرمندگی تھی۔ میں نے تمہیں سمجھے بغیر تم پر یقین نہیں کیا، جو سنا دیکھے بغیر مان لیا، تمہیں پولیس کے حوالے کیا، بدتمیزی کی، طنز کیے، نفرت کی، اور سچ تو یہ ہے کہ تمہیں کبھی موقع ہی نہیں دیا کہ تم اپنا سچ کہہ سکو۔ ایگل نے لمبی سانس لی اور دھیرے سے کہا، میرے پاس دل تھا، مگر حالات نے اسے پتھر بنا دیا۔ دشمنوں نے جو الزام مجھ پر لگائے وہ میری شخصیت کا عکس نہیں تھے۔ میرے باپ کے مرنے کے بعد بزنس کے دشمنوں نے مجھے بدنام کر کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی۔ سچ تو یہ ہے میرم، میں نے جرم نہیں کیا، میں نے صرف انصاف مانگا تھا اور سزا ملی، بدنامی کی۔ میرم کی پلکوں سے آنسو بہنے لگے، تو پھر تم واقعی وہ نہیں تھی جو دنیا سمجھتی رہی؟ ایگل کی نگاہیں نرم ہو گئی، نہیں، میں وہ نہیں تھا۔ ہاں، میں نے غصہ کیا، لڑا، نفرت کی آگ میں جیا، لیکن میں کسی کا خون نہیں تھا۔
کسی کا مجرم نہیں تھا، میں تو بس اپنے باپ کا بیٹا تھا جو انصاف مانگتا تھا۔ میرم ایک قدم آگے بڑھی اور اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ تم نے تب بھی مجھے کچھ نہیں کہا جب تم پر الزام لگایا جا رہا تھا، جب میں تمہیں برا بھلا کہہ رہی تھی تم نے خاموشی کیوں اختیار کی؟ ایگل نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، شاید اس لیے کہ میں چاہتا تھا تم خود پہچانو، کسی دباؤ یا صفائی سے نہیں، خود اپنے دل سے۔ میرم نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ میں بیوقوف تھی اور تم سچ میں بہتر انسان نکلے، میری سوچ سے بھی زیادہ۔ میں تم سے دل سے معافی مانگتی ہوں۔ ایگل نے اس کی نم پلکوں پر نظر ڈالی اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے ہاتھ تھام کر کہا، معاف کرنے کے لیے ہی آیا تھا، نہ بدلہ لینے کے لیے۔ میں اب چاہتا ہوں کہ اب جو وقت ہے وہ سچائی اور یقین کے ساتھ گزرے، بلکہ تم مجھے معاف کر دو۔ تمہاری شادی والے روز وہ سب کرنا میری مجبوری تھی، کیونکہ تم مجھے بطور گینگسٹر جانتی تھی اور دانیال کو ایک نیک انسان کے طور پر۔ میں تم سے تمہاری فیملی کو کتنا بھی سمجھا لیتا، مگر تم نہیں مانتے، اس لیے میں نے یہ قدم اٹھایا۔ میرم دھیرے سے مسکرائی، ایک نرم، شرمندہ اور شکر گزار سی مسکراہٹ۔ آج پہلی بار اس کے دل کے اندر پگھلا ہوا برف جیسے کچھ بہنے لگا تھا، اور شاید آج پہلی بار ایگل نے اپنے اندر بھی کسی سچ کی روشنی دیکھی تھی۔ روم کی گلیوں میں شام اتر رہی تھی، شہر کی فضا میں ہلکی ہلکی خنکی گھل چکی تھی اور کہیں دور سے وائلن کی مدھم دھنیں سنائی دے رہی تھی۔ ایگل کا اپارٹمنٹ چھتوں سے جھانکتے سورج کی آخری کرنوں میں نہایا ہوا تھا۔ میرم آئینے کے سامنے کھڑی تھی، سرخ ریشمی ساڑی میں ملبوس، بالوں کا ڈھیلا سے جوڑا دے کر، ماتھے پر چھوٹی سی بندیا، ہونٹوں پر سرخی کا ہلکا لمس۔ آج اس نے خود کو صرف ایگل کے لیے سنوارا تھا۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا، گھبراہٹ اور خوشی کے بیچ کسی انجان کیفیت میں۔ اسی لمحے دروازے کی بیل بجی، دل کی دھڑکن جیسے رک گئی۔ اس نے آئینے میں آخری بار خود کو دیکھا اور دروازہ کھولنے کی طرف بڑھی۔ ایگل تھکا ہارا آفس سے لوٹا تھا، مگر جو ہی اس کی نگاہ میرم پر پڑی، لمحے تھم گئے۔ وہ دروازے پر کھڑی تھی، سرخ ساڑی میں آفتاب جیسے چمکتی ہوئی، نظریں جھکی ہوئی، چہرے پر ہلکی سی شرم کی جھلک۔ وہ چند لمحوں تک بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ تم؟ اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ میرم نے نظریں اٹھائی اور دھیرے سے مسکرائی، ویلکم ہوم۔ ایگل نے ایک گہری سانس لی اور اس کی طرف قدم بڑھایا۔ تم؟ حیران کر دیا تم نے، سرخ رنگ میں تم مکمل ہو۔ میرم نے نظر جھکاتے ہوئے کہا، آج میں نے صرف تمہارے لیے یہ رنگ چنا ہے۔ ایگل نے اس کے ہاتھ تھامے اور اس کے ماتھے پر نرمی سے بوسہ دیا، میں بہت خوش ہوں۔ میرم نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن ابھی خوشی ختم نہیں ہوئی، آؤ، میں نے ڈنر بھی تیار کیا ہے۔ وہ دونوں ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھے، جہاں موم بتیوں کی روشنی میں میرم نے روم کی مشہور اطالوی ڈشز خود بنائی تھیں، پاستا، لازانیہ اور ہلکی سی وائن۔ ڈنر کے دوران وہ ہنستے رہے، باتیں کرتے رہے، ماضی کی تلخ یادوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے، جیسے زندگی نے انہیں دوبارہ ایک نیا موقع دیا ہو۔ ایگل نے اس کی باتوں پر ہنستے ہوئے کہا، اور میرم اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکراتی۔ ایک عجیب سی ہم آہنگی تھی، ایسی جس میں نہ لفظوں کی ضرورت تھی نہ وضاحت کی۔ ڈنر کے بعد وہ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ لیے کمرے کی طرف آئے۔ کمرہ مدھم روشنی سے جگمگا رہا تھا، کھڑکی سے باہر روم کی روشنیاں کسی خواب کی مانی دکھائی دے رہی تھی۔ میرم آہستہ سے بیڈ کے پاس آئی اور اپنے زیورات ایک ایک کر کے اتارنے لگی۔ ایگل چند قدم پیچھے کھڑا رہا اور اسے دیکھ رہا تھا، اس کا ہر انداز، ہر حرکت جیسے کسی دلکش نظم کا بند ہو۔ میرم نے پلٹ کر اسے دیکھا، نظریں ملی اور پھر اس نے آہستہ سے کہا، آج میں خود کو تمہارے حوالے کرنے آئی ہوں، اپنی مرضی سے، اپنا حق سمجھ کر۔ ایگل کی آنکھوں میں نمی چھلکنے لگی۔ میرم اس کے قریب آئی اور اس کے سینے سے لگے۔ میں اب تم سے نفرت نہیں کرتی ایگل، اب میرے دل میں تمہارے لیے صرف اعتماد ہے اور شاید محبت بھی۔ ایگل نے دھیرے سے اس کی کمر کے گرد بازو لپیٹے، ان کے درمیان فاصلے مٹ گئے تھے۔ ماضی کی تلخیاں، شکایتیں، غلط فہمیاں سب آج پگھل رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے میرم کے گال کو چھوا، میرم نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ کمرے کی فضا میں خوشبو، محبت اور نرمی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب تھے، جسم کے نہیں دل کے قریب۔ وہ رات ان دونوں کے لیے نئی شروعات تھی۔ میرم نے اس کے لمس کو قبول کیا، اس کے قریب رہنے کو اپنی رضامندی دی، اور اب اس کا لمس صرف جسمانی نہیں تھا، وہ ایک محبت بھری باہوں کا حصار تھا، ایک تحفظ کا احساس، ایک تعلق کا مکمل ہونا۔ جب رات گزر گئی اور میرم اس کے پہلو میں لیٹی، سر اس کے کندھے پر رکھے، تو دل مطمئن تھا۔ اس نے نظریں اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں شکر ادا کیا کہ جس شخص کو وہ نفرت کا نام دیتی تھی، آج اس کی باہوں میں اسے مکمل ہونے کا احساس ہوا۔ ختم شد۔